أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 441 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو مت کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا مگر، الحق، حق بات۔ انما المسیح، بس مسیح تو، عیسی ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہیں، القاہا، جس کو اس نے ڈالا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور روح ہے، منہ، اس کی طرف سے، فآمنوا، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ کہو، ثلاثۃ، کہ الہ تین ہیں، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیرن، بہتر ہوگا، لکم، تمہارے لیے، انما، بس، اللہ، اللہ ہی ہے، الہ واحد، ایک معبود، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکونا، اس سے کہ ہو، لہو، اس کی، ولد، کوئی اولاد، لہو، اسی کا ہے، ماں، جو کچھ کے، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ کے، فی الارض، زمین میں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلاً، کارساز۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے، اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ بزرگان محترم، اس طویل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ، غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔
تیسری بات، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بحث اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھے اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ چوتھی بات، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ پانچویں بات، یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چھٹویں بات، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے اس کا کوئی بیٹا ہو۔ ساتویں بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ اور آٹھویں بات، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ دین حق میں ہر پہلو سے حدود متعین کیے گئے ہیں اور ہر ایک کے درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ آسمانی ہدایات پر مبنی ہے، ذاتی خیالات پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہی وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جس کی تعلیم آسمانی کتابوں میں دی گئی اور جن کی تفصیلات نبیوں اور رسولوں نے بیان کی۔ رسولوں اور فرشتوں وغیرہ کے بارے میں بھی وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، وہی قابل قبول ہے جس کی تعلیم آسمانی کتابوں نے دی اور انبیاء کرام نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ اگر ہم اس ایمان کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نبی کو نبی تسلیم کرنے کے بجائے اس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں یا خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں یا خدا کا کوئی حصہ بنا دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ غلو ہے، اور دین میں غلو کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، مبالغہ مت کرو اپنے دین کے باتوں میں، اور اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو حق ہے، سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کی شان میں ایسی باتیں مت کرو جو اس کی گستاخی کے مترادف ہیں، ایسی بات مت کہو۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بالکل پاک ہے، اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک اکیلا ہے، بے مثال ہے۔ اس کے لیے اس کی شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سب، یہ انسان، یہ تو مخلوقات سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالکل اس سے پاک ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بیوی کی، بچوں کی؟ اس کے لیے تو اس کے ملکیت میں تو زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے، سیارے، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کیا ہے کہ جس کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں نے پیدا کر لیے تھے، یا حقیقت بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کا کریمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلیمہ ہے کا مطلب مفسرین نے مختلف طور پر بیان کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری سبب تو ماں باپ ہوتے ہیں، نطفہ ہوتا ہے، اور باطنی جو ہوتی ہے، جو سبب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس کا حکم ہے کن ہو جا، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تمام لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہری اسباب اور باطنی دونوں مل کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بالکل اس سے جدا گانا ہے۔ وہ صرف کن سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے کلمہ پہنچایا حضرت مریم تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گیا۔ اب سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیسا ہو گئے؟ قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی جیسی ہے۔ جب تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہو، تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسا پیدا ہو گئے، تو یہاں غور کرو کہ آدم تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا ہو۔ جس رب ذوالجلال نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، کیا وہ اس بات کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے؟ اور وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، یہ بالکل توحید کے منافی چیز ہے۔ ہر قسم کے شرک پر بندش لگائیے قرآن مجید نے۔ نزول قرآن کے وقت نصارہ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر تھا۔ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا تصور کیا جاتا تھا، اور خدا ہی یعنی مسیح کی شکل میں دنیا میں اتر آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ گویا باپ اللہ کو بنا دیا، بیٹا حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، حضرت مریم کو بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شرک پر مبنی نصارہ کے ان تمام دعووں کی تردید اس آیت میں کر دی گئی اور کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، اس بدترین عقیدے سے باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہاری بھلائی اس میں نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ اس قسم کی باتیں کر کے، بلکہ تمہاری بھلائی توحید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھو۔ یہ بات گویا اس آیت میں توحید کو سمجھایا گیا ہے اور ہر قسم کے جس شرک کی جڑ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔